وہ سنگار میز کے عین سامنے تھی۔ اپنے مزاج برعکس آج اس نے اپنے چہرے پر کوئی خاص میک اپ نہیں کیا تھا، ورنہ تو ان خواتین میں سی تھی جن کا بس چلے تو رات کو بھی میک اپ تھوپ کر سوئیں۔ کچھ تھا جو اندر ہی اندر اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ اپنی ضمیر سے اٹھنے والی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے بے دلی سے بیوٹی باکس سے ایک ہلکے رنگ کی لپسٹک نکالی اور پہلے سے کچھ لگی اتری لپسٹک پہ ایک اور تیر لگانے لگی کہ اتنے ہوئے فیاض کمرے میں داخل ہوا۔ ماہین کو اس کا عکس آئینے میں نظر آیا تو اس نے فیاض کے چہرے کے بغور دیکھا۔ شیشے میں نظر آنے والے عکس میں اسے کہیں کوئی بے چینی دکھائی نہیں دی تو اس نے لپسٹک واپس بیوٹی باکس میں رکھی اور پلٹ کر فیاض کو اب سامنے سے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ تیار ہو چکی تھی، لیکن فیاض نے کب بھلا اس نے اتنے ہلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ میں تیار ہوں، کچھ ڈھیلے سے انداز میں کہا۔ ریئلی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ماہین بنا کوئی جواب دیے الماری سے چادر نکال کر اوڑھنے لگی۔ ایک بار پھر فیاض کو حیرت ہوئی، ماہین بھلا کب کہیں باہر جانے سے پہلے چادر لیتی تھی۔ چلیں، ماہین نے چادر اوڑھنے کے بعد جھکی ہوئی نظروں سے فیاض سے کہا۔ فیاض نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر اسے خود سے لگایا۔ ماہین کی آنکھیں بھر آئیں مگر وہ ضبط کر گئی۔ فیاض نے اب بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دینے والے انداز میں کہنے لگا، ریلیکس ہو جاؤ ماہین، کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچو، ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ماہین نے بس سر ہلایا اور اکتا کیا۔ فیاض نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد ایک پرائیویٹ کلینک کے باہر تھے۔ جب تم فری ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا۔ فیاض نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ آج کے دن کچھ اور بھی ضروری ہو سکتا ہے، اس نے تعصب سے کہا تو فیاض نے بڑھ کر اس کا سر اپنے ہونٹوں سے لگایا جیسے تسلی دے رہا ہو۔ ماہین سمجھ گئی کہ فیاض اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، اس لیے بنا کوئی شکایت یا بحث کیے وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ ڈھیلے سے قدم اٹھاتی وہ کلینک کے اندر گئی۔ وہ ڈاکٹر زویا کے بچپن کی دوست تھی اور پہلے سے ہی وقت لے کر آئی تھی، اس لیے بنا کسی انتظار اور پریشانی کے وہ ڈاکٹر زویا کے کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر زویا جو ہمیشہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرتی تھی، آج کچھ سنجیدہ تھی۔ رسمی حال احوال کے بعد ڈاکٹر زویا نے سنجیدہ سے لہجے میں ہی کہنا شروع کیا، تم جانتی ہو اس کا تحمل کروانا غیر قانونی ہے اور میں ہرگز ایسے کوئی کام نہیں کرتی، نہ آج تک کبھی کیا ہے، مگر تم نے مجھے اپنے بچپن کی دوستی کا واسطہ دیا اور اپنی جان لینے کی بات کر کے مجھے مجبور کیا میں تمہارے گناہ میں شریک ہو جاؤں۔ میں مجبور ہوں زویا، تمہارے علاوہ میں کسی اور کو نہیں جانتی جو میری مدد کر سکے، اس لیے تمہیں فورس کیا ہے۔ ایسی بھی کیا اچانک مجبوری آ گئی؟ تم تو اپنی پریگننسی سے خوش تھی، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے جب تم چیک اپ کے لیے آئی تھی اور تمہارے پوچھنے پر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہو، تب بھی تم نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش ہو گئی، اور پھر اچانک 2 دن سے کال کر کے رونا دھونا مچا رکھا ہے، تمہیں ابارشن کروانا ہے۔ بیٹی کا سن کر مجھے شوق لگا تھا، میں تو دن رات بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں نے بہت کوشش کی، میں اپنے ذہن کو بیٹی کے لیے تیار کر لوں، مگر کیا ماہین، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری دوست اتنی تنگ ذہن ہے۔ زویا نے بات کاٹی، میں کیسے تنگ ذہن نہ ہوں، میں بھی تو ایک بیٹی تھی۔ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ سب کچھ میری اولاد بھی دیکھے۔ ایک بچی، ایک لڑکی اور ایک عورت کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر بس امتحان ہے۔ زویا، ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں اپنی بچیوں کو اگر محفوظ کرنے کی خاطر گھروں میں بٹھا دیں تو باقی دنیا سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اگر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کا موقع دیں تو نوچ لی جاتے ہیں۔ ماہین جیسے پھٹ پڑی تھی۔ زویا نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ بچپن کی دوست ہونے کے ناطے وہ ماہین کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ بری قسمت کی ماری ماہین کئی بار ہراساں کی گئی تھی۔ تو تمہارے خیال میں اپنی بچی کو خود قتل کر دینا صحیح ہے؟ ڈاکٹر زویا نے گہری سانس بھر کر کہا۔
قتل لفظ پر ماہین کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ زویا نے اس کی اڑتی رنگ دیکھی اور استہزائیہ انداز میں کہنے لگی، انگریزی میں ابوشن کہہ دینا شاید تمہیں آسان لگتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ تم قتل کرنا چاہتی ہو، وہ بھی اپنی بیٹی کا۔ مجھے بیٹا چاہیے زویا، بیٹے والدین کا مان ہوتے ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے ہمیشہ سر جھکتا ہے۔ اب کی بار ماہین ڈھیٹ سا بنے ہوئی بولی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بیٹے ایسا کون سا تاج پہنا دیتے ہیں جو بیٹیاں نہیں پہنا پاتی۔ وہ ان خیالات سے زچ نظر آئی۔ تاج نہیں پہناتے مگر ان کے پیچھے خوار بھی ہونا نہیں پڑتا۔ لڑکیوں کی ایک لغزش ان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، جبکہ لڑکوں کو کوئی الزام نہیں ٹھہرایا جاتا۔ بھلا اس معاشرے نے کبھی مرد سے بھی کوئی سوال کیا ہے؟ اس معاشرے میں لڑکیوں کی حفاظت، ان کی تربیت بہت مشکل ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماہین جیسے بیٹی کی پرورش کا سوچ کر تھکنے لگی تھی۔ یہی تو ہم سب غلط ہیں ماہین، اسی سوچ کی وجہ سے ہی تو یہ معاشرہ اس حال میں ہے، اور لڑکیوں کی حفاظت بھی اسی سوچ کی وجہ سے مشکل ہے۔ زویا نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، ہمیں لگتا ہے کہ بیٹی پالنا مشکل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے پالنا مشکل ہے، ان کی تربیت مشکل ہے۔ ہاں، مانا کہ بیٹی ایک ذمہ داری ہے، مگر بیٹا اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ یہی تو ہم سب نے کیا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت پر زور دیا ہے اور بیٹوں کے کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ یہ بیٹے ہی تو ہیں جو لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کیونکہ انہیں عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ چور، ڈاکو، قاتل، یہ بھی زیادہ تر بیٹے ہی بنتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ بڑھاپے میں اپنے والدین کو گھر سے نکال دینے والے بھی زیادہ تر بیٹے ہی ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ ماہین، جب تم مانتی ہو کہ اس معاشرے میں مردوں کی تربیت نہیں کی گئی تو کیا چاہتی ہو؟ میں ایسے ماحول میں ایک بیٹی کو جنم دے کر ہوس سے بھرے معاشرے میں پیش کر دوں؟ وہ تلخ ہوئی۔ اللہ بری قسمت سے بچائے ماہین، ورنہ انسان نما درندے بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تمہیں ہراساں کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاشرہ یہی کرے گا، مگر تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ اس معاشرے کے بھیڑیے جب درندے پر اترتے ہیں تو وہ جنس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر زویا نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ صرف بیٹیاں ہی غیر محفوظ ہیں، اس کے اب دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ حل یہی ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی تفریق ختم کی جائے۔ جتنی تربیت کی ضرورت بیٹی کی ہے، اتنی ہی تربیت بیٹے کی بھی ہونی چاہیے، اور جتنی بیٹی کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے، اتنا ہی بیٹے کی عزت کا خیال کیا جائے۔ آج تم اپنی بیٹی کو بوجھ اور ذمہ داری سمجھ کے قتل کر دو گی تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلی بار بھی بیٹی ہی نہیں ہوگی؟ بیٹے کے چکر میں کتنی بیٹیاں قتل کرو گی؟ اور اگر چلو مان لیا کہ اگلی بار بیٹا ہوگا تو کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے پاس اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ اور اگر اس کی عزت محفوظ رہے گی تو کیا اس سے دوسروں کی عزت محفوظ ہوگی؟ ڈاکٹر زویا کے سوال پر ماہین کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے۔ اس تمام تر گفتگو کے بعد اس کی سوچ کو نیا زاویہ ملا تھا۔ ضمیر سے اٹھنے والی آوازیں تو اسے پہلے ہی بے چین کیے ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زویا، بیٹیوں کو قتل کرتے جانا کوئی حل نہیں ہے، مگر میں فیاض کو کیسے قائل کروں گی؟ اب وہ بھی بیٹی سے گھبراتے ہیں، بالکل ویسے ہی قائل کرو جیسے میں نے تمہیں کیا ہے۔ انہیں احساس دلاؤ کہ بیٹیاں تو بیٹوں سے بڑھ کر احساس کرنے والی ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ جلد یا بدیر ضرور سمجھ جائیں گے۔ یہ تو بس سوچ کا فرق ہے۔ جیسے میں نے تمہیں ایک نئی سوچ دی ہے، ویسے ہی تمہیں فیاض بھائی کو ایک نئی سوچ دینی ہے۔ ماہین نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب اس کا دل، دماغ، ضمیر سب مطمئن تھے۔ اس نے خود کو قاتل بننے کے بوجھ سے آزاد کر لیا تھا۔